وسیلے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ گزارش ہے جڑے پریں بیٹھے ہو ایک ایک قدم اگے آؤ، پہلی صف جڑی آزادی وہ پوری ہو جائے۔ تسی بھی آ جاؤ جوانو، آگے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ صلوات کی ملکہ راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، سب مل کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت۔ اس کا جواب ہوتا ہے علی ولی اللہ، آپ سب کو آتا ہے۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ جس کو علی ولی اللہ آتا ہے وہ جواب دیں نعرہ ولایت۔ جس کو نہیں آتا وہ ان کو سن کے یاد کریں۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ یہ نعرے اس لیے لگوائے جاتے ہیں کہ جب قبر میں ولایت علی کا سوال ہو تو بندے کی زبان پہ علی کا نام آ سکے۔ سب مل کے جواب دیں۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، مظلوم کربلا کے قاتلوں پہ لعنت، پانی بند کرنے والوں پہ لعنت، سیدہ کونین کے دشمنوں پہ لعنت، عظمت سیدہ بلند تر صلوات۔ دست دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بے ظہور والدہ الحجہ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر۔ مالک الملک اللہ ذکر پاک کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارا یہ پرسہ، ہماری یہ عبادت بارگاہ سیدہ میں قبول فرما۔ اس ذکر کا ثواب ہمارے مرحومین کی ارواح تک پہنچا، بالخصوص بانیان کے مرحومین کی ارواح تک پہنچا۔ مالک ان کے درجات بلند فرما، مالک ان کی قبروں کو مولا حسین کے نور سے منور فرما، مالک ان کو شفاعت سیدہ نصیب فرما۔ مالک جتنے قدم چل کے ذکر حسین میں آئے، بطول کی عزت کا واسطہ قدم قدم پہ اجر عظیم عنایت فرما۔ مالک الملک اللہ خالی ہاتھ مجلس حسین میں ذکر علی میں بلند ہیں، تجھے واسطہ ہے ان ہاتھوں کا جو کربلا میں کٹ گئے تھے، تجھے واسطہ ہے ان ہاتھوں کا جن پہ علی کی بیٹیوں کو ناز بڑھا تھا۔ جو حاجات رکھتے ہیں پوری فرما، ان میں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ آئے۔ مالک الملک اللہ ہمیں مولا حسین کی معرفت عطا فرما، کربلا والوں کی معرفت عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، غیبت امام میں امام کی ولایت پہ ثابت قدم فرما۔ مالک الملک اللہ جس طرح یہاں بیٹھ کے ذکر شبیر ہمیں نصیب ہوا ہے، جس طرح یہاں پہ حسین کا محرم منا رہے،
اسی طرح ہمیں موقع دے کہ ایک بار ہم کربلا میں جا کے شبیر کی قبر پہ جا کے یہ محرم منائیں۔ جو زوار بیٹھے ہو گواہی دو گے، ادھر بیٹھ کے پتہ نہیں چلتا بطول کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا تھا۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے، جہاں پہ انہوں نے اکبر کو برچھی ماری وہ جگہ اور ہے، جہاں پہ اصغر کے گلے پہ تیر لگا وہ جگہ اور ہے، جہاں پہ غازی کے بازو کٹے وہ جگہ اور ہے، جہاں پہ حسن کا یتیم پامال ہوا وہ جگہ اور ہے، جہاں دوڑتے ہوئے ذوالجناح کی زین سے گرا وہ جگہ اور ہے، جہاں سر پہ قرآن اٹھا کے قاتل کی منتیں کرتی رہی وہ جگہ اور ہے۔ کہتی کیا تھی؟ کہتی تھی نہ مار اس کا اکبر مارا گیا، نہ مار اس کا عباس مارا گیا۔ جس کے غازی جیسے بھائی مارے جائیں ان کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ تو اس وقت سے مر گیا تھا جب اس کے عباس نے زین چھوڑی تھی۔ مالک الملک اللہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ امیر بن کے نہیں، غریب بن کے دعا مانگو، مالک الملک اللہ ہمیں جاگیر علی اکبر کی زیارت نصیب فرما۔ مالک الملک اللہ ایک بار ہمیں موقع دے، ہم شام کے وہ بازار جا کے دیکھیں جہاں پہ علی کی بیٹی کہتی تھی یا رش ہٹاؤ یا چراغ بجھاؤ، کہتی تھی میری ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ مالک الملک اللہ ہمیں شام اور جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما۔ مالک الملک اللہ ہم سب کو آل محمد کی معرفت عطا فرما۔ جتنے مومن مریض ہیں بالخصوص جو بزرگ بیٹھے ہیں، مالک الملک اللہ تجھے سید الساجدین کی بیماری کا واسطہ، تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، شبیر کا عابد کبھی بیمار نہ ہوتا۔ مالک الملک اللہ سید الساجدین کے صدقے میں جتنے مومن بیمار ہیں صحت عطا فرما، جتنے مومن تنگ دست ہیں رزق وسیع عطا فرما۔ مالک الملک اللہ ہم سب کو آل محمد کے دین پہ ثابت قدم فرما۔ ہاتھوں کو بلند کرو، آخری دعا، پردہ غیبت میں آرام سے نہیں بیٹھے، سکون سے نہیں بیٹھے، دن چڑھتا ہے تو لہو روتے ہیں، سورج ڈھلتا ہے تو خون روتے ہیں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا آپ خون کیوں روتے ہیں؟ اپنے دادا حسین کی 13 ضربوں پہ فرمایا میں اپنے جد مظلوم پہ لہو نہیں روتا۔ مولا پھر عباس کے کٹے ہوئے بازوں پہ روتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں مولا پھر علی اکبر کی جوانی رلاتی ہوگی۔ فرمایا نہیں مولا پھر یتیم کے پامال ٹکڑوں پہ روتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں مولا فرعون و محمد کی غربت رلاتی ہوگی؟ فرمایا نہیں مولا پھر 6 ماہ کی اصغر کی مظلومیت رلاتی ہوگی؟ فرمایا آج ہمارا 6 ماہ کا بھی ہوتا وہ بھی لہو روتا، مولا پھر خون روتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے نہیں بھولتا میری دادی کا شرابی کے دربار جانا، مجھے نہیں بھولتا اس کا اکبر اور عباس کے قاتلوں میں خطبے پڑھنا، مجھے نہیں بھولتا اس کا بازاروں میں چادریں مانگنا۔ مالک الملک اللہ آپ ظلم برداشت نہیں ہوتے، ہمارے مولا ہمارے آقا منتقم خون حسین کا جلدی ظہور فرما۔ مالک الملک اللہ امام زمانہ کا جلدی ظہور فرما۔ ہم سب کو اپنے آقا و مولا کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے مل کے صلوات پڑھیں۔ صلوات کا پڑھنا قرض نہیں ہے، یہ فرض ہے، سب مل کے اس فریضے کی ادا کریں، اونچی آواز میں صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم وزواريهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الصلوات. اجازت ہے، سب کی اجازت ہے. نجف اشرف امیر علیہ السلام کے شہر سے علم حاصل کیا ہے. میں ذکر ایسے کروں گا جیسے نجف میں نصیب ہوتا تھا، اور آپ بھی ایسے سنیں جیسے کعبہ میں بیٹھ کے علی کے قصیدے سن رہے ہیں. صرف شیعوں کے امام ہیں جن کو اللہ نے بھیجا ہے تو اپنے گھر سے بھیجا ہے. جس نے جو امام بنایا ہے اس کو اپنا امام مبارک. ہماری ضد کسی سے نہیں، ہماری جنگ کسی سے نہیں، ہر کسی کو اس کا اپنا امام مبارک. محرم ہے، عاشور کے دن ہیں، معرفت امام کے دن ہیں. ہمیں کیونکہ غدیر پہ رسول نے ہم سے بیعت لی تھی، فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغُ الْوَالِدُ الْوَلَدَ. باپ پہ واجب ہے اپنی نسلوں کو علی بتائے، اور جو حاضر ہیں ان پہ واجب ہے جب سن کے جائیں تو جو غائب ہیں ان کو بتائیں. باپ اپنے بیٹوں کو بتائے گا، بیٹے اپنی اولاد کو بتائیں گے. رسول نے کہا الہ یوم القیامہ، یہ وہ فریضہ ہے جو قیامت تک تمہارے کندھوں پہ ڈال کے جا رہا ہوں. نبی نے فرمایا یاد رکھو، جس نسل کو ولایت علی بتا دی وہ نسل آدم کی ہوگی، انسانوں کی ہوگی، مخلوق اللہ کی ہوگی، امت مجھ محمد کی ہوگی. اگر جس نسل تک علی کی محبت نہ پہنچی، مودت فی القربہ نہ پہنچی، پھر اسے نسل انسان نہ سمجھنا بلکہ وہ نسل ابلیس ہو جائے گی. کیونکہ اللہ نے یہ فریضہ غدیر سے واجب کیا تھا. اس لیے ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ صرف شیعوں کے امام ایسے ہیں جو اللہ کے گھر سے آتے ہیں. کسی کا کوئی ایسا امام ہو، پہلے نہیں تھا تو اب بنا لے. کسی ماں کو مسجد میں بھیج دے، پیدا کروا کے دکھا لے کہ ہمارا بھی مسجد میں آیا ہے. اگر مل جائے تو شیعوں کو بھی اس کی زیارت کروا دے. ہر کسی کو اپنے رہبر، اپنے رہنما مبارک. لیکن جو شیعوں کے رہبر ہیں، جو ہمارے امام ہیں، وہ وارث قرآن ہے. دیکھیں، قرآن سب سے بڑی کتاب ہے اور ہر کسی نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے. لیکن وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو ابھی 3 دن کا ہو، محمد کے ہاتھوں پہ ہو اور کہے یا رسول اللہ آپ کہیں
تو زبور سناؤں، آپ کہیں تو انجیل سناؤں، آپ کہیں تو تورات سناؤں، آپ کہیں تو آدم کے صحیفہ سناؤں، چپ کر کے نہیں سننا، آپ کہیں تو نوح کا مصحف سناؤں، آپ کہیں تو ابراہیم کے صحیفوں کی تلاوت کروں، آپ کہیں تو قرآن کی تلاوت کروں۔ مسلمان کہتے ہیں علی کیسے قرآن پڑھ رہا تھا؟ بھائی تم نے خود لکھا ہے، علی کو نہیں مانتے، محمد کو تو مانتے ہو کہ محمد کے ہاتھوں پہ پتھر بولنے لگ جاتے، پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے نا، جس کے ہاتھ پہ پتھر بول جائے اس کے ہاتھوں پہ علی نہیں بول سکتا، اس کے ہاتھوں پہ اللہ کا ولی نہیں بول سکتا۔ لوگوں کو اپنے امام مبارک، لیکن شیعوں کے امام وہ ہیں جو دنیا میں آتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں۔ لوگوں کے امام قرآن کو یاد تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے پاس ایسا امام نہیں ہے اور نہ قیامت تک ہوگا جو نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھتا ہے۔ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ اتنا بولے کہ مجھے پتا چلے کہ میری گزارش پہنچ رہی ہے، اور جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں اس کے لیے آسان کروں۔ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگوں آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے امام وارث قرآن ہیں، اور سارے لوگ قرآن بہت پڑھتے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں، اور ہم بھی آج کل ہماری حالت بھی یہی ہو چکی ہے کہ پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یہ بنو امیہ کی سازش تھی، یزید کی سازش تھی کہ بندے قرآن پڑھے سمجھے نہیں، صبح اٹھیں تو تلاوت کریں لیکن تفسیر نہ پڑھیں، شام کو سونے سے پہلے قرآن پڑھیں لیکن سمجھ نہ آنے پائے، قبروں پہ قرآن پڑھیں لیکن سمجھ نہ آئے، شبینے میں قرآن پڑھیں، تراویح میں قرآن پڑھیں، نمازوں میں قرآن پڑھیں، ماہ رمضان میں قرآن پڑھیں، مسجدوں میں تلاوت کریں، کعبہ میں تلاوت کریں، قبروں پہ قرآن پڑھیں، لیکن خبردار کسی کو تفسیر نہیں بتانی، کسی کو شان نزول نہیں سنانا، کسی کو قرآن کی سمجھ نہ آئے۔ کہا سمجھ آ گئی تو تیرا نقصان کیا ہے؟ یزیدیت نے کہا اگر قرآن کی سمجھ آ گئی تو قرآن اس دروازے پہ لے آئے گا جہاں پہ نازل ہوا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بزرگ کا جذبہ مودت بھی دیکھیں۔ بسم اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ آپ نے 3 دن کا اشارہ کیا ہے نا، جی جی وہ امام بھی ہے نا، ایسے ہی ہے، امام ہے ہی وہ جو امام بعد میں بھی امام ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب اللہ نے بندوں کی 2 تفریقیں کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل سنت کے مفسرین نے بھی لکھا اس آیت میں اللہ نے بندوں کے 2 گروہ کر دیے، ایک صادق ہے، دوسرا وہ ہے جس نے صادق کی ولایت کا اعلان کرنا ہے، جس نے صادق کی ولایت کا اقرار کرنا ہے۔ پھر مودودی صاحب نے حد ہی کر دی کہ اگر 2 بندے زمین پہ بچ جائیں تو ایک وہ امام ہوگا جسے اللہ نے صادق بنا کے بھیجا ہے، اور دوسرا وہ رعایا ہوگا جس نے اس کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا۔ تو صادق اور ہوتے ہیں، صادق کی ولایت سے تمسک کرنے والے اور ہوتے ہیں، اور جو صادق کے ساتھ جن کو ملنے کا حکم ہے، صادق کا دامن تھامنے کا حکم ہے، سمر شاہ جی، وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وَأَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تعلمون شیئا، جب تم اپنی ماؤں کے شکموں سے دنیا میں آتے ہو نا، اللہ کہتے ہیں لا تعلمون شیئا، کسی شے کا علم نہیں رکھتے۔ اور جن کو اللہ نے صادق بنایا ہے وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، میں نے ہر شے کا علم امام مبین کے دل میں رکھ دیا۔
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یعنی جس کے پاس کسی شے کا علم نہیں وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. بڑا ہوگا سکول جائے گا ماں باپ سے سیکھے گا. پہلے وہ بولنا سیکھتا ہے توجہ ہے. پھر وہ جب بولنا سیکھ جائے تو پھر کسی سکول میں اسے ماں باپ تختی لے کے چھوٹا سا بستہ لے کے بھیج دیتے. صلوات پڑھ لے آل محمد کی. بھئی یہی فطرت ہے. سب کے بچے پڑھ رہے ہیں. پہلے ان کو زبان سکھائی جاتی ہے, بولی ماں باپ سکھاتا ہے. پھر 4 سال 3 سال 5 سال کا جب ہو جاتا ہے تو ان کو سکول میں بھیجتے ہیں اور ساتھ میں ایک بستہ دیتے ہیں, قاعدہ دیتے ہیں, تختی دیتے ہیں. قاعدے سے پڑھنا سیکھتا ہے, تختی سے لکھنا سیکھتا ہے. ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ ہمارے اماموں کے دروازے پہ آئے, لیکن پوری کائنات کو چیلنج ہے. ہمارے پہلے امام علی سے لے کر ہمارے آخری امام مہدی تک اپنی کتاب سے کوئی روایت لے کے آئے کہ ہمارا کوئی امام سکول گیا ہو, تختی اٹھائی ہو, قاعدہ پڑھا ہو تو ہم شیعت چھوڑ دیں گے. ہمارے وہ امام ہیں جو اللہ کے علم کے مالک ہیں, جو آتے ہیں تو پڑھ کے آتے ہیں. اچھا, بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو 2 سال تک دودھ پیتا ہے اور 2 سال کے بعد اللہ کہتا ہے اب نہیں پلانا. کیوں؟ کہا اب اسے تھوڑا سا شعور آ گیا ہے. اور جو نبی اور امام ہو اسے اللہ علم اور شعور دے کے بھیجتا ہے. اس لیے وہ کسی بھی ماں کا دودھ نہیں پیتا, کیونکہ جب شعور آ جاتا ہے تو پردہ ضروری ہو جاتا ہے. ادھر سید بیٹھے 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہو تو ان کے گھر چلا جاتا ہے, مومن کے گھر چلا جاتا ہے. بڑا ہو جائے تو دروازے پہ رکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب شعور آ گیا ہے. نبی اور امام کو اللہ شعور دے کے بھیجتا ہے. اللہ نے موسیٰ جیسے امام کے بارے میں فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَازِعَ مِنْ قَبْلِ, کیونکہ موسیٰ کو ہم نے علم دے کر بھیجا ہے اس لیے دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ ہم نے حرام کر دیا. پتہ نہیں کب سمجھو گے جو موسیٰ کا سردار ہے اسے کس کا دودھ پلانے چلے ہو. اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا. ابو طالب کے پاس آیا, سرکار نے سینے سے لگایا, سرکار کی انگلیوں سے دودھ کے اور فرات کے اور زمزم کے اور جنت کے چشمے جاری ہوئے. نبی کی پرورش ہوئی, نبی بڑے ہوئے. اللہ نے اعلان کیا علم یجد کا یتیمن فآوا, ابو طالب نے نہیں پالا, اللہ نے پالا. اچھا, جس تک میرا میسج چودھری صاحب پہنچ چکا ہے کہ موسیٰ علم لے کر آیا ہے, شعور لے کر آیا. اس لیے حسین کی پرورش دودھ سے نہیں ہوئی, نبی کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے. زبان رسالت چوس کے پلا, اس لیے نبی نے کہا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین. تو یہ علم لے کر آتے. ہم دنیا میں بڑے ہو کے قرآن کے رٹے مارتے ہیں, حفظ کرتے ہیں, شبینے پڑھتے ہیں, لیکن جو علی تھے دنیا میں آئے تو قرآن کی تلاوت, دنیا سے گئے تو قرآن کی تلاوت. تجھے بتایا ہے کہ قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے جو نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھے. قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے کہ قرآن اس کے خود قصیدے پڑھے. توجہ ہے. اب میں قرآن کے وارث کی شان بتانے لگا ہوں تو قرآن کو ایسے نہیں سننا جیسے شبینے پہ ہم مولوی صاحب کو سپیکر پہ بٹھا کے گھر جا کے سو جاتے ہیں. قرآن کو سننا, غور سے سننا اور پھر سن کے بولنا تاکہ پتہ چلے کہ وارث سے قرآن کے ماننے والے. قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہے الف لام میم
ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے جو بستر محمد پہ سو جائے۔ قرآن کہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ صحابے میں ایسے قرآن سنتے ہیں جیسے آپ سن رہے ہیں۔ قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے انگوٹھی زکوٰۃ میں دے، اللہ کا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے جس کے گھرانے کی طہارت کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا کے کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو قرآن پہ بول سکتے ہو وہ ضرور بولو۔ قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ قرآن میں قرآن کے وارث میں کیا کہا؟ ہم آیات پڑھ کے دکھاتے ہیں جسے تو نے قرآن کا وارث مانا ہے، جسے تو نے امام مانا ہے، اس کی شان میں ایک آیت دکھا دے، ہم مان جائیں گے کہ قرآن اس سے بھی قصیدے پڑھتا ہے۔ قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے جو روٹیاں کھلائے۔ اللہ کہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جسے سورہ دار کی سمجھ ہے وہ بولے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مولانا ابوالعالیٰ مودودی اہل سنت کے مفسر ہیں، لکھتے ہیں جو روٹیاں مانگنے آیا تھا یہ کوئی پیشہ ور گداگر نہیں تھا، یہ کوئی مدینے کا بھکاری نہیں تھا، یہ کوئی مانگنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ جبرائیل تھا جسے اللہ نے مسکین بنا کے علی کے دروازے پہ بھیجا۔ اب میں دیکھوں گا کون بندہ ذکر سننے آیا ہے اور کون بندہ ذاکر کا امتحان لینے آیا ہے۔ جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، بھوک اسے لگتی نہیں، علی کے دروازے پہ روٹیاں کیوں مانگی؟ اللہ نے قرآن کا واقعہ کیوں بتایا؟ تجھے سمجھانے کے لیے کہ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن رٹے مارنے کے لیے نہیں اتارا، میں نے طوطے اور انسان میں بڑا فرق رکھا ہے۔ تجھے عقل دی ہے وہ سوچ جو سدرا پہ رہتا ہے، فرشتوں کا سردار ہے، وہ بھی روٹیاں لینے اس دروازے پہ آتا ہے۔ قیامت تک جس چیز کی ضرورت ہو تو بھی علی کے دروازے پہ آ۔ اللہ اکبر، سب مل کے یا رسول اللہ۔ جس دروازے پہ جبرائیل نے مانگا، اچھا یہ روٹیاں لینے والے فرشتے یتیم، مسکین اور اسیر، دیکھیں ٹائٹل چینج ہے۔ جس نے مسکین کہلوایا انا مسکینن، وہ بھی سردار تھا فرشتوں کا، سید الملک۔ جو یتیم بن کے آیا وہ بھی سردار تھا، جو اسیر بن کے آیا وہ بھی سردار تھا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ ان چار فرشتوں میں بڑے ہیں جن کے نام بچوں کو سکولوں میں رٹوائے جاتے ہیں کہ چار بڑے فرشتوں کے نام بتاؤ۔ یہ وہ فرشتے ہیں۔ ٹائٹل تبدیل کیوں کیا؟ تاکہ تمہیں بتائیں اس دروازے پہ چودھری بن کے نہیں، مخدوم بن کے نہیں، سردار بن کے نہیں، اس دروازے پہ ایسے آؤ جیسے فضا آئی تھی، اس دروازے پہ ایسے سر جھکاؤ جیسے سلیمان نے جھکایا۔ جھک کر آنا ہے۔ دیکھیں چودھر ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، ہر کوئی سردار ہوتا ہے، لیکن علی کے دروازے پہ نہیں۔ ایسے آؤ جیسے نادر بادشاہ نے جب دیکھا مولا علی کے حرم میں شراب سرکہ بن گئی اور کتے یہاں پہ نہیں آتے، اس نے تاج اتارا علی کے قدموں پہ پھینکا، کہا ایک زنجیر لے آؤ، مجھے علی کا سگ بنا کے لے جاؤ تاکہ دنیا۔ اچھا پھر اس نے مہر لگائی جو سٹیمپ ہوتی ہے نا بادشاہ کی۔ آپ عدالتوں میں جاتے کچہریوں میں جاتے، چودھری صاحب خود وکیل ہے تو ایک سٹیمپ لگتی ہے جج کی، فیصلہ لکھا ہو مہر نہ ہو تو اس فیصلے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ایسے ہے نا۔ تو یہ جو سٹیمپ ہے نا یہ بڑی ضروری ہے۔ تو نادر شاہ نے اپنی سٹیمپ پہ لکھوایا قلب آستان علی۔ نادر شاہ علی کے دروازے کا قلب، علی کے دروازے کا سب کیوں لکھوایا؟ کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ اکڑنا نہیں ہے، سر کو جھکانا ہے۔ تو جبرائیل مسکین بن کے آیا،
اچھا روٹیاں کتنی لے گئے؟ 5 روٹیاں جبرائیل لے گیا، 5 میکائیل، 5 اسرافیل۔ وہ اللہ عادل ہے، اس نے دیکھا روٹیاں 15 ہیں، سورت بھیجی 31 آیتوں کی۔ آپ جو قرآن سن سکتے ہو سورہ دہر نازل کی جس کی آیتیں 31 ہیں، ایک آیت کو آپ بھی چھوڑ دو، 30 آیتوں کو 15 روٹیوں پہ تقسیم کرو کہ بطول کے گھر میں جو 1 روٹی گئی، زندہ باد، 1 روٹی کے بدلے میں کتنی آیتیں؟ 2 آیتیں۔ اچھا کسی شیعہ کے مشورے سے ہیں؟ کسی عالم کے مشورے سے؟ کسی سید کے مشورے سے؟ یہ چودھری صاحب نے لکھ کے دیا تھا کہ مالک روٹیاں 15 ہیں، آیتیں 31 بھیج دے، ہر روٹی کے بدلے 2 آیتیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ نے میزان عدل میں دیکھا کہ بطول کے ہاتھوں کی روٹیوں کی قیمت کیا ہے، جسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی گھر جا کے سورہ یوسف پڑھنا، پڑھ نہیں سکتے محلے کی مسجد میں جانا، مرضی کے عالم کے سر پہ قرآن رکھنا۔ کہ عزیز مصر جب یوسف کو خریدنے آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ قصص الانبیاء میں اہل تسنن نے لکھا کہ عزیز مصر کے خزانے ختم ہو گئے، ایک پلڑے میں یوسف تھا، دوسرے پلڑے میں خزانے تھے، یوسف کا پلڑا زمین پہ، خزانے ہوا میں، یوسف کا پلڑا زمین سے ہلا نہیں، خزانے ہوا میں بلند ہے، تھوڑے سے بھی نہیں جھکے۔ جب سارے ختم ہو گئے نا، عزیز مصر کے چہرے پہ پریشانی آئی، عزیز مصر کے چہرے پہ پسینہ یوسف نے دیکھا۔ حجت وہ ہوتی ہے کہ کافر بھی پریشان ہو تو اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے، اس کے لیے کرم کا دروازہ کھولے۔ فرمایا عزیز مصر پریشان کیوں ہو؟ کہا ابھی نکلوں گا، پورے مصر میں جتنی عزت کمائی ہے سب خاک میں مل جائے گی، لوگ کہیں گے غلام خریدنے آیا تھا، اتنی اوقات نہیں ہے کہ ایک غلام خرید سکے۔ فرمایا اگر غلام خریدنا چاہتے ہو تو یوسف کی قیمت لگانا چاہتے ہو، نبیوں کی کرنسی یہ نہیں ہوتی جو تو سونا لایا ہے، جو درہم لایا ہے، نبیوں کو خریدنا ہو تو پھر کرنسی تبدیل ہوتی ہے۔ کہاں سے لو کرنسی؟ وہ کرنسی تیرے پاس نہیں، تو صرف کاغذ قلم لیا۔ یہ کافر تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا، حجت کے کہنے پہ کاغذ قلم اس نے دیا، نبی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا سارا سونا اتار دے، یہ ایک ٹکڑا بسم اللہ والا رکھ دے۔ اب تو بسم اللہ والی آیت آئی، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے بطول کے تقدس کی قسم، مجھے اس کی وحدانیت کی قسم۔ سارے علماء نے لکھا کہ جب بسم اللہ والی آیت آئی، آیت والا پلڑا زمین پہ بیٹھ گیا، یوسف والا پلڑا بلند ہوتا گیا، جس کے میزان عدل میں قرآن کی ایک آیت یوسف نبی سے بدلی ہو۔ اس نے کہا بطول کی 1 روٹی کے بدلے 2 آیتیں بھیج کے بتاؤں گا کہ یہ گھرانہ کیسا ہے۔ مولانا آیات بھیجنے والا اس کی صفات میں اللہ سبحان سبحان اللہ، بے شک اس نے اپنی مرضی سے بھیجا۔ ڈبل آواز گھاٹ کر دیا، اس نے اپنی مرضی سے بھیجا۔ 1 روٹی کے بدلے میں سردار صاحب کتنی آتے ہیں؟ 2۔ اور نبی یوسف بات بہت بڑی تھی، آپ نے تو نعرہ بھی نہیں لگایا۔ نبی یوسف 1 آیت کے برابر نہیں ہو سکا، ابھی شیعوں سے لڑتا ہے کہ یہ بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے علی کو نہیں بڑھایا، جس نے علی کو اپنا نام لے کے اپنے گھر میں بھیجا اس نے علی کی شان بلند کی۔ اس نے اس گھرانے کے قصیدے پڑھے۔ شیعوں کے امام وارث قرآن ہے، اور قرآن کے وارث وہ ہوتے ہیں کہ جب بی بی فضہ نے روٹیاں دیں، اچھا آج بھی سائل خاندانی ہو نا، آپ اسے 10 روپے دیں تو وہ کہے گا شکریہ چودھری صاحب، شکریہ ملک صاحب، شکریہ سید دادا، کہتے ہیں نا۔ یہ جبرائیل تھا، اس نے کہا بی بی شکریہ، ادھر سے جبرائیل نے کہا شکریہ، بی بی کے چہرے پہ جلال آیا۔ فرمایا جبرائیل مجھے کنیز سمجھا ہے، مجھے بطول بہن کہتی ہے،
مجھے حسین ماں کہتے ہیں. اب جو بی بی نے کہا وہ اللہ نے قرآن بنایا. آیت نہ ہوتی تو بندے کہتے شیعوں نے علی کی محبت میں لکھ دیے. قرآن کی آیت ہے. جبرائیل نے کہا شکریہ. بی بی نے کہا جبرائیل انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم وجہ اللہ کے صدقے میں عطا کرتے ہیں. لا نریدو, جنہیں وجہ اللہ کی سمجھ آ گئی, انما نطعمکم لوجہ اللہ, یہ وجہ اللہ کا صدقہ ہے. لا نریدو منکم جزاء ولا شکورا. جبرائیل تجھ جیسوں کے شکریہ کی فضا کو ضرورت نہیں ہے. جبرائیل سر جھکا کے چلا گیا, لیکن اللہ نے کہا فضا حق بنتا ہے جبرائیل کا شکریہ قبول نہ کر, لیکن روٹیاں لینے میں نے بھیجا تھا. میں اللہ کہتا ہوں وَسَائِقُمْ مَشْکُورًا, میں اللہ ہو کے کنیز سیدہ کا مشکور ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ سب مل کے نعرہ حیدری, حیدری, یا حیدری. یا علی. اچھا یہ آپ دیکھیں مشکور قرآن میں اور لفظ شاکر بھی قرآن میں. یہ عربی کے اتنے آسان نام ہیں کہ شیعوں کے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ مشکور کا مطلب ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے والا. یار آپ نے کبھی سوچے اللہ کہہ رہے اللہ میں شکریہ. اچھا جب آیت مودت نازل کی پھر بھی یہی جملہ کہا کہ جو مودت فی القربہ لے آئے گا. واللہ جنہیں قرآن سے پیار ہے, غفور شکور, اللہ غفور بھی ہے شکریہ ادا کرنے والا بھی ہے. وارث قرآن سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی غفوریت تو سمجھ آتی ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے, وہ کریم ہے, وہ مہربان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مالک ہے, جسے چاہے معاف کر دے, لیکن یہ شکریہ کس کا ادا کرنا. کا قیامت والے دن جب ہمارے موالی آئیں گے نا, گنہگار موالیوں کو اللہ علیحدہ سے بلا کے کہے گا غفرت لک و شکرت لک, تیرے گناہ علی کے صدقے میں معاف کر دیے, تیرے گناہ حسین کے صدقے میں, تیرے گناہ تیرے زمانے کے امام کے صدقے میں ہم نے معاف کر دیے. پھر اللہ کہے گا شکرت لک, جسے ابھی ابھی معاف کیا ہوگا اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا, ہاتھ جوڑ کے کہے مالک تیری غفوریت سمجھ میں آتی ہے, تو مالک ہے معاف کر دیا. شکریہ کس بات کا؟ آواز وحدت آئے گی, وہ بندے غور سے سن, دنیا میں لوگ علی سے مڑ گئے تھے, دنیا نے علی کی ولایت چھوڑ دی تھی, لیکن تم نے رشتہ داریاں چھوڑی, دوستیاں چھوڑی, تعلقات توڑے, لیکن علی نہیں چھوڑا. اس بات کا شکریہ کہ تم نے کہا علی کی ولایت ہر حال میں ضروری ہے. اللہ شکریہ ادا کرتا ہے علی کے غلاموں کا, کیونکہ انہوں نے گناہگار ہے, بندہ معصوم نہیں ہو سکتا. انہوں نے علی کی ولایت نہیں چھوڑی, کٹ گئے. دیکھیں میسم تمار کو آپ دیکھیں, میسم جیسے کتنے موالی آئے, انہوں نے کہا اس کے ہاتھ کاٹو, پاؤں کاٹو, زبان نہیں کاٹنی. انہیں کہا کیوں نہیں کاٹنی؟ کہا میسم کہتا ہے میرے علی نے کہا ہے کہ اس کی زبان کٹے گی. کہا پھر میں علی کا یہ فرمان جو ہے سچا ثابت نہیں ہونے دی, یہ ہاتھ پاؤں سے اتنا خون بہے گا کہ مر جائے گا. ادھر سے ہاتھ کٹے, دنیا تماشا دیکھنے کے لیے آئی. میسم نے ہواؤں کو روک دیا اور کہا جب تک یہ زبان ہے آؤ تب تک میں علی سناتا. اور میسم نے علی کے وہ فضائل پڑھے کہ بندوں نے کہا اگر میسم بولتا رہا تو بنو امیہ کے تخت الٹ جائیں گے. اس نے کہا جلدی جاؤ زبان کاٹو. میسم نے بتایا ہے اگر علی کے ذکر سے روکنا چاہتے ہو تو یا شیعوں کا سر کاٹ دو یا ان کی زبان کاٹ دو. جب تک ان کی زبان رہے گی ایک ہی صدا رہے گی, علی حق. جب تک ان کی زبان ہے. تو قرآن کے وارث وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے آپ تھکے بیٹھے ہیں تو میرے حصے کی ڈیوٹی ہو گئی. بتائیں آپ تھکے بیٹھے ہیں, سب مل کے نعرہ سنائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اگلی آیتیں پڑھنی ہے یا نہیں. یار بے شک بے شک
اللہم صلی اللہ محمد۔ قرآن کے وارث وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جب یہ سورت صحابہ کو تعلیم دی گئی تو نبی سے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم تورات ہے؟ فرمایا بیٹھ جا۔ دوسرا کھڑا ہوا یا رسول اللہ صراط مستقیم انجیل ہے؟ فرمایا اقتدار کر۔ تیسرا کھڑا ہوا صراط مستقیم قرآن ہے؟ فرمایا ابھی بیٹھا رہے۔ اتنے میں ابو الحسن امیر المومنین زوج البتول عین اللہ الناظرہ ید اللہ الباسطہ اذن اللہ الواحیہ قلب اللہ عین اللہ جنب اللہ اذن اللہ، ہر کسی نے اپنی نوکری کرنی ہے، لیکن امام زمانہ کے پاس جانی ہے۔ میں آپ کی چوٹ کو نہیں دیکھ رہا، میں ایسے پڑھ رہا ہوں جیسے زندہ مجمع میں پڑھا جاتا ہے۔ عین اللہ، وجہ اللہ، قدرت اللہ، اذن اللہ، عزت اللہ، غیرت اللہ، قلب اللہ، سر اللہ، انہیں القاب کی سمجھ آئے۔ اشہد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، سب مل کے یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد۔ مولا امیر آئے، نبی نے علی کی پیشانی چومی، فرمایا جو سوال کر رہے تھے کھڑے ہو جائیں۔ کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ محمد کے اٹھے، جو اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَالنَّجْمِ اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اس نے دونوں ہاتھ بلند کی، علی کی طرف اشارہ کر کے کہا صحابہ سنو، ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم میرا بھائی علی ہے۔ قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کہے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے کہ جب محمد غدیر پہ جائے اللہ آیت نازل کرے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّم تفعل فما بلغت رسالته وَاللَّهُ يَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ۔ قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے ادھر محمد ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا کا اعلان کرے، ادھر اللہ کہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے ادھر اس کی ولایت کا اعلان ہو، ادھر سے اللہ کہے اليوم یائس الذین کفروا من دینکم۔ آج کے دن غدیر کے دن، ولایت علی کے دن، اقرار ولایت کے موقع پہ کافر محمد کے دین سے مایوس ہو گیا۔ اللہ دارو احد فتح ہوئی، کافر مایوس نہیں ہوا۔ بدر فتح ہوئی، کافر مایوس نہیں ہوا۔ خندق ہو گئی، کافر مایوس نہیں ہوا۔ قلعہ خیبر فتح ہوا، کافر مایوس نہیں ہوا۔ بیر علم لڑی گئی، کافر مایوس نہیں ہوا۔ 83 غزوے ہوئے، کافر مایوس نہیں ہوا۔ محمد کے بستر پہ علی سویا، کافر مایوس نہیں ہوا۔ فتح مکہ میں کافروں کے خداؤں کو توڑا گیا، سارے بت ٹوٹ گئے، کافر مایوس نہیں ہوا۔ جب کیوں آج کے دن کیوں مایوس ہوا؟ کافر نے کہا احد فتح ہو گئی لیکن محمد جائے گا، ہم اپنا ولی بنائیں گے۔ جنگ خیبر ہو گئی، محمد کے بعد ہم اپنا امام بنائیں گے۔ جنگ خندق فتح ہوئی، کہا محمد کے بعد ہم اپنا وسیع بنائیں گے، محمد کے بعد ہم اپنا دین بنائیں گے۔ جب نبی نے غدیر میں بیعت لی، انہوں نے کہا اب ہم کدھر جائیں گے؟ کافر مایوس ہوا۔ اچھا صرف مایوس نہیں ہوا، میٹنگ بلائی، سارے کافروں کو اکٹھا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو کافر بھی کہا ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم۔ منافق تھے لیکن اللہ نے غدیر پہ ان کو ایک اور لقب بھی عطا کر دیا کہ آج یہ علی کی ولایت سے کافر ہو گئے۔ میٹنگ بلائی، توجہ ہے، انہوں نے کہا بات تو نبی نے ختم کر دی لیکن کوئی چال چلتے۔ بس ایک بزرگ سا بندہ ابلیس نیک سیرت شکل لے کے آ گیا، اس نے کہا مشورہ میں دیتا ہوں، عمل کر لو بچ جاؤ گے، قیامت تک علی کی ولایت کو مشکوک کر دو گے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کسی ایک کو بھیجو جو محمد سے جا کے کہے اگر علی کی ولایت حق ہے، اس نے بھیجی ہے، پھر ہم پہ عذاب نازل کرے۔ بندے سمجھدار تھے، اس نے کہا بابا
آپ تو کھادی پیتی پی ہیں گزار گیا ہیں، ہمارے بچوں کو یتیم کرواتے. اس نے کہا نہیں نہیں، قرآن میں جب ابو جہل نے کہا تھا اللہم ان کانا دعوت محمد من الحق، اگر محمد کا نبوت کا دعویٰ سچا ہے فانزل علینا حجارۃ من السماء، پھر آسمان سے کوئی پتھر کا عذاب نازل کر. کب پتہ ہے پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ نے کہا تھا یا محمد وَكَيْفَ وَعَذِّبْهُمْ سورہ احزاب وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب محمد موجود ہو میں عذاب نازل نہیں کرتا. کہا یہ اس کا قانون ہے، محمد کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا. اور تو جا کے کوئی بندہ جا کے کہہ دے کہ اگر علی کی ولایت سچی ہے تو وہی جملے کہنا جو ابو جہل نے کہے تھے. قانون خدا کا تھا، دارو انہوں نے حارث بن نعمان فہری کو تیار کیا، بعد میں رسالت میں بھیجا، اس نے ابو جہل والے جملے دہرائے. کہا مالک اے رسول آپ نے نماز پڑھائی، ہم نے پڑھی، آپ حج کروا رہے تھے، ہم کرتے رہے، قربانی آپ کے حکم پہ کی، زکات دی، خیرات کی، آپ کے کہنے پہ جنگیں لڑی. اب آپ اپنے بھائی علی کی ولایت کو ہم پہ مسلط کر کے جا رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ نبی نے کہا میں اس وقت تک بولتا نہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جو وہ کہتا ہے وہی علی میں سناتا ہوں. اس نے کہا اگر اللہ نے بھی حکم دیا ہے تو مانتے ہم نہیں، اسے کہے اگر ولایت کا حکم تیرا ہے فانزل علینا حجرا من السماء، پھر آسمان سے ایک پتھر نازل کر. ابھی اس نے دعا مانگی تھی کہ اللہ نے وہی عذاب بھیجا جو کعبہ کے منکر ابرہا کے لشکر پہ بھیجا تھا تاکہ دنیا کو بتائے کہ وارث کعبہ علی ہے. پتھر آیا، یہ جہنم واصل ہو گیا. اللہ اکبر، سب مل کے یا رسول ادھر یہ واصل جہنم ہوا. بزرگوں دعا تو فرما رہے ہیں، ادھر سے اللہ نے آیت نازل کی سال سائل بعذاب واقع، سورہ معارج کی پہلی آیت لیس علی الکافرین دافع. میں نے اپنا عذاب اس وقت نازل کر دیا جب بندہ مانگ رہا تھا. قرآن میں لکھا تاکہ بندے یہ نہ کہیں کہ کسی شیعہ مولوی نے علی کی محبت میں لکھ دیا ہے، کسی شیعہ عالم نے علی کی محبت میں لکھ دیا ہے. اللہ نے کہا اس نے عذاب مانگا، ہم نے دے دیا. اب نبی سب کچھ جانتے تھے لیکن ہمارے اور آپ پہنچانے کے لیے نبی نے کہا مالک تیرا قانون نہیں تھا جہاں پہ محمد ہوں گے عذاب نازل نہیں کروں گا. آج بھی اس وجہ سے امت پہ عذاب نہیں ہے کہ آخری محمد پردہ غیبت میں موجود ہے. کہا تیرا قانون تھا، تو نے نازل کیا تھا. وَكَيْفَ وَعَذِّبْهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان پر کیسے عذاب نازل کروں جن میں محمد موجود ہے. کہا مالک آج میں بھی موجود تھا، تو نے عذاب بھی نازل کر دیا. اس وقت آواز قدرت آئی، یہ منافق چلاکی کر رہے تھے، میں عذاب نہ بھیجا تیری وجہ سے تو یہ دنیا کو کہتے ولایت علی کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، محمد نے اپنی طرف سے اعلان کیا تھا، اس لیے میں نے عذاب نازل کیا. اور میں علی کے لیے صرف ایک قانون نہیں اپنے سارے قانون توڑ سکتا ہوں، لیکن علی کی ولایت کل بھی واجب تھی، آج بھی ضروری. جس کی ولایت کے لیے اللہ اپنے قانون توڑ سکتا ہے. آپ تھک گئے یا چند آیات اور پڑھ دوں؟ قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے جو مکہ اور مدینہ کی گلی میں بسم اللہ اچھا اس ذکر پہ جو بول پڑھتے ہیں ان کو سیدہ دعائیں دیتی، اور جو نہیں بولیں گے سوچیں گے تو صحیح نہ کہ شیعوں کے امام کیسے ہوتے ہیں. شیعوں کے امام اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. قرآن کے وارث وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ کہتے ہیں جس گلی سے علی گزر جائے مجھے اس خاک کی قسم.
قرآن کے وارث وہ تھے. ادھر علی اپنے رہکاب پہ اپنے مرکب پہ بیٹھا, علی نے سواری شروع کی, علی کا رہوار چلنے لگا. اللہ نے کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. پتہ نہیں کس کی سواری کے بارے میں اگر کوئی بندہ آئے آیت دکھا دے اس سوار کی شان میں تو ہم اس کی ولایت کا اقرار نہ کر لیں. علی کی سواری چلتی تھی. اللہ کہتا ہے مجھے علی کے رہوار کی چال کی قسم, سمو سے خاک اڑتی تھی. اللہ کہتا تھا علی کے گھوڑے کی خاک کی قسم, علی کے گھوڑے کے پاؤں سے اڑتی ہوئی چنگاریوں کی قسم. یہ تو علی کے سواری کی قسمیں اٹھا رہا ہے. سوچو وہ خود علی کتنا ہوگا, وہ کتنا عظیم ہوگا. قرآن کے وارث وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اگر آپ نے چپ کر کے سنا تو میں اسی بات کو چھوڑ دوں گا کہ امام مبین کے پاس سارے قرآن کا علم ہے. قرآن کے وارث وہ ہوتے ہیں کہ جب کافر کہے کہ آپ کی رسالت کا گواہ کون ہے تو اللہ کہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. قرآن کے وارث وہ ہوتے ہیں جو بائے بسم اللہ ہو. قرآن کے وارث وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہے صراط الذین انعمت علیہم. یہ انعام والا گھرانہ قرآن کے وارثوں کا گھرانہ ہے. قرآن کے وارث وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن کے وارث وہ ہوتے ہیں مبہلہ میں جائیں اللہ کہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. قرآن کے وارث ہوتے ہیں محمد کے بستر پہ سو جائیں اللہ کہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. تمہاری خوبصورت چوٹ کی قسم ہے. قرآن کے وارث ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن کے وارث ہوتے ہیں جب اس کی شادی ہو تو اللہ کہتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جب اس کی حسن حسین دنیا میں آئے اللہ کہتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. قرآن میں سب سے زیادہ جو آیت آئی جو بار بار تکرار کیا جائے, جس چیز کو بار بار دہرایا جائے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. سب سے زیادہ آیت بسم اللہ کی آئی اور علی نے کہا انا نقطہ تو تحت الباء. بسم اللہ کا نقطہ علی. یا اللہ یا رسول اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ 114 بار. اب یہ ان حسینیوں کو پتہ ہے 1 اور 14 بسم اللہ 114 بار. سمر شاہ جی دوسری آیت جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہوئی بسم اللہ کے بعد, اس آیت کو اللہ نے سورہ رحمان میں بار بار نازل کیا. اور وہ آیت شیعہ ہو سنی ہو جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے 4 سال کے بچے کو بھی یاد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ مخاطب ہے جنوں سے اور انسانوں سے کہ میری نعمت سے منہ موڑ کے کدھر جاؤ گے, میری نعمت کا کب تک انکار کرو گے, میری نعمت سے کب تک چھپو گے. بندوں نے کہا یا اپنا رسول اللہ فرزند رسول, اللہ کی نعمت اس کا رزق بھی ہے, بارش بھی ہے, ہوا بھی ہے, صحت بھی ہے, زندگی بھی ہے. اللہ کی نعمت جنت بھی ہے, اللہ کی نعمت نجات بھی ہے, اللہ کی نعمت ہدایت بھی ہے, اللہ کی نعمت قرآن بھی ہے, اللہ کی نعمت دودھ بھی ہے, اللہ کی نعمت کھانا بھی ہے. یہ کون سی نعمت سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمت سے وہ موڑ کے کہاں پہ چھپو گے. فرمایا یہ وہی نعمت ہے. ادھر سے ولایت کا اعلان غدیر پہ ہوا, ادھر سے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. علی کی ولایت سے نعمت پوری ہو گئی. کہ اللہ جنوں اور انسانوں سے کہہ رہا ہے بھاگو دوڑو, کب تک علی سے چھپو گے, تم جدھر جاؤ گے علی نظر آئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول, نعرہ
اللہم صلی اللہ محمد. اگر زمانہ قرآن کے وارثوں کو پہچان لیتا تو آج علی کی بیٹیاں کربلا کے جنگلوں میں نہ ہوتی. بندوں نے اپنی مرضی سے قرآن کے وارث بنائے. جب دین پہ وقت آیا یا علی کے بیٹے نکلے یا علی کی بیٹیاں نکلی. کسی کے بیٹے بھی نہیں نکلے. جو نانا کے روزہ پہ آدھی رات کو جاتی تھی کبھی سوچا ہے وہ جنگلوں میں آئی کیوں ہے؟ وہ کربلا کے صحرا میں آئی کیوں ہے؟ اللہ دارو دین بڑا مشکل سے بچا ہے. دین بہت مشکل سے بچا ہے. اور جن بیبیوں نے دین کو بچایا ہے نا ان کو بڑا ناز تھا اپنے عباس پر. ایک دن کا مہمان رہ گیا حسین. آج 9 محرم ہے. فضائل جیسے سن لیا مصائب غریب بن کے سنو. علی کی بیٹیوں کو بڑا ناز تھا عباس پہ. آج 9 محرم ہے. ایک مجلس خیام حسینی میں ہو رہی ہے. ذاکرہ کا نام ہے سکینہ بنت الحسین. سننے والے کا نام ہے ابو الفضل العباس. اور مختصر سی مجلس ہے. ایک ہی لفظ ہے رو رو کے کہتی ہے العطش العطش. میں بہت پیاسی ہوں. آپ نے العطش کا حق ادا نہیں کیا. میں آپ کو روایت سناتا ہوں کہ ابو الفضل العباس کے دل پہ العطش نے کیا اثر کیا. معاشقی کے ہوتے ہوئے معصومہ کہے میں پیاسی ہوں. اور معاشقی بھی وفا کا کردگار جس کا علم لگاتے ہو نا. جب قافلہ شام سے آیا اس العطش کا وزن سننا ہے تو اس جملے کو غور سے سنیں. قافلہ شام سے آیا نا. میں نے مقاتل میں پڑھا ہے. علماء مقاتل نے لکھا کہ جب جب اصغر کی ماں سامنے آتی عباس کی ماں ام البنین کھڑی ہو جاتی سر کو جھکاتی اتنا روتی کہ زمین تر ہو جاتی. ہاتھ جوڑ کے کہتی رباب مجھے معاف کرنا میرا غازی بھی زندہ تھا تیری سکینہ بھی پیاسی تھی. میرا غازی بھی زندہ تھا تیرا اصغر بھی پیاسا تھا. عزادارو رسول بھی معاشقی مولا علی بھی ساقی جناب عبد المطلب بھی ساقی. اہل بیت میں ساقی بہت ہیں لیکن یہ واحد معاشقی ہے ابو الفضل العباس جس نے مشق کی حفاظت کے لیے ہاتھ کٹوا دیے. حسین کہتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. اللہ جانے عباس کیسے سنتے رہے. عزادارو شب عاشور حسین نے صحابہ کو جو بچ گئے تھے ان کی مقتل دکھائی اور ابو الفضل العباس کو حکم دیا عباس حکم امام ہے کربلا چھوڑ نجف چلا جا. علی کی بیٹی کہتی ہے جب میں خیمے میں آئی امامہ اترا ہوا تھا بال کھلے ہوئے تھے. کبھی کہتا تھا واہ غربت کبھی کہتا تھا واہ مظلوم. عباس ماتم کر رہا تھا. علی کی بیٹی نے غازی کو روتے ہوئے دیکھا جلدی سے سامنے عباس عباس میں سکینہ کو تیرے آسرے پہ لے کے آئی ہوں. عباس میں ان بیویوں کو کہاں لے جاؤں. غازی آپ اتنا رو رہے ہیں میں تو تیرے سہارے پہ آئی تھی. ہاتھ جوڑ کے کہا بطول کی بیٹی آقا زادی میں کیا کروں. شبیر نے کہا ہے کربلا کا میدان چھوڑ نجف چلا جا. عالیہ نے حسین کو بلایا کہا ام البنین کا بیٹا ہے اس لیے بھیجا. کہا نہیں عالیہ یہ ہے میرے بابا علی کی شجاعت کا وارث. یہ ہے علی کی
کی غیرت کا وارث، یہ ہے علی کی بہادری کا وارث۔ صبح یہ میدان میں جائے گا، اگر عباس نے جنگ کی میرا مقصد پورا نہیں ہوگا، نانا کا دین نہیں بچے گا۔ رو کے کہتی ہے اس کو نجف نہ بھیج، اس کے سہارے پہ اولاد زہرا کربلا میں آئی ہے، میں ضامن ہوں۔ تو کہے گا تو جنگ کرے گا، تو کہے گا تو بازو کٹوا دے گا۔ عزادارو آ گئی صبح عاشور، علی اکبر کی اذان سے شروع ہوئی، حسین کے سجدے پہ جنگ ختم ہو گئی۔ سب سے پہلے حسین نے اپنے صحابہ کو بھیجا، کیونکہ حسین جانتے تھے کہ یہ زیادہ دیر پیاس نہیں برداشت کر سکے۔ جیسے ہی حبیب کو بھیجنے لگے، غازی سامنے آئے، مولا یہ آپ کے مہمان ہیں، مولا مہمانوں کو موت کی طرف نہ بھیج، کنیز کے بیٹے کو بھیج، سنو گے غریب کی غربت۔ فرمایا عباس انتا صاحب و لوائی، غازی تو میری فوج کا جرنیل ہے، جس فوج کا سالار مارا جائے جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر حسین صحابی بھیجتے رہے، عباس منتیں کرتے رہے، عزادارو صحابی سارے سو گئے۔ حسین نے سب سے پہلے اپنی جوان علی اکبر کو تیار کیا، علماء مقاتل نے لکھا گھوڑے پہ اکبر تھے، عقاب کی پشت میں بیویوں کے خیمے کے درمیان اکبر کا گھوڑا ایسے چل رہا تھا جیسے اکبر کا لاشا آ رہا ہو۔ کوئی بی بی کہتی تھی واہ محمد آ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ علی آ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ فاطمہ۔ بی بی ام کلثوم نے کہا، بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ علی کی بیٹی نے کہا اکبر ارحم غربتنا ما لا طاقت لنا من فراقک، اکبر ہماری غربت پہ رحم کر، ہم آپ کا فراق برداشت نہیں کر سکتے۔ غازی نے بیویوں کو روتے ہوئے دیکھا، دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھے، علمدار کے مریدوں دعا مانگو غازی کے ہاتھ سلامت رہے۔ کہا شبیہ محمد کو میدان نہ بھیج، یہ حسین کی جوانی ہے، یہ حسین کا 18 سال کا محمد ہے، کہا وقت کے محمد کو نہ بھیج، کنیز کا بیٹا حاضر ہے۔ کہا عباس میں نے کہا نہیں، تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ اکبر سو گئے، حسین نے قاسم کو زید پہ بٹھایا، عباس نے کہا یتیم کو نہ بھیج، غازی کو بھیج۔ فرمایا تو جرنیل ہے۔ عزادارو ایک وقت ایسا آیا، حسین نے 2 سوار ایک زید پہ سوار کیے، ایک کا نام عون ہے، ایک کا محمد ہے۔ غازی نے اپنا منہ حسین کے قدموں پہ رکھا، کہا خاتون کے بال نہ کھلا، اونو محمد کی ماں کو کربلا میں نہ رلا، یہ ہمارے بعد شام جائے گی، یہ ہمارے بعد دربار جائے گی، مجھے بھیج۔ اجرکم اللہ۔ فرمایا عباس تو جرنیل ہے۔ عزادارو تھوڑی دیر گزری تھی، سارے سو گئے۔ غازی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا سکینہ کا آلہ تش کہنا، کہا مولا مجھے جلدی بھیج۔ حسین نے کہا عباس میں نے کہا نہیں، تم میری فوج کا جرنیل ہے۔ سنو گے علی کے بیٹوں کی غربت۔ نظرہ یمیناً و شمالاً، عباس کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، رو رو کے کہتا ہے مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں۔ اب حسین کے پاس فوج کا بہانہ ختم ہو گیا۔ جب فوج کا عذر ختم ہوا ہے نا، حسین نے اپنی اصلی غربت بیان کی۔ جو حسینی بیٹھے ہو، جو علمدار کے مرید بیٹھے ہو، عباس کا ہاتھ تھاما، ایک ٹیلے پہ لے کے آئے، بلند ٹیلے پہ کہا غازی یہ کس کی فوج ہے؟ عباس نے کہا مولا یہ شامیوں کی فوج ہے۔ پھر کہا عباس یہ کس کے خیام ہے؟ سر جھکا کے کہا مبہلے والی بی بی کی بیٹیوں کے خیمے، رسول کی بیٹیوں کے خیمے۔ کہا عباس جنگ کرنا چاہتا ہے، عباس میدان جانا چاہتا ہے، عباس مجھے تنہا چھوڑنا چاہتا ہے، جاتے ہو چلے جاؤ لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ عباس اب یہ جملہ حسینیوں کو سمجھ آنا چاہیے، عباس مجھے یہ بتاؤ یہ شامی
میری بہنوں کے خیام سے دور کیوں کھڑے ہیں؟ عباس اگر تم سمجھتے ہو محمد کی بیٹیاں سمجھ کے نبی کی نواسیاں سمجھ کے دور کھڑے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ غازی یہ تیرے ڈر سے دور کھڑے ہیں، عباس یہ تیرے خوف سے دور کھڑے ہیں۔ غازی تو جائے گا، شمر فوجیں لے کے خیام میں آ جائے گا۔ عزادارو آج نہیں رو گے تو کب رو گے؟ ایک دن کا مہمان ہے بطول کا بیٹا، عزادارو نہیں ملی عباس کو اجازت، بہت پریشانی میں ہے۔ عباس باب الحوائج ہے، لیکن جو عباس کی مشکل کو حل کرے اسے معصومہ کہتے ہیں، اسے حسین کے سینے کا تعویذ کہتے ہیں۔ کہا چچا پانی تب لے آؤ گے جب میرا اصغر مر جائے گا۔ اللہ جانے معاشقی نے جملے کیسے سنے، ہاتھ جوڑ کے کہا معصومہ میں تو نوکر ہوں، تیرا بابا اجازت جو نہیں دیتا۔ کہا یہی بات ہے، پھر میں تجھے مشق پہناتی ہوں۔ سکینہ مجھے مشق پہناتی ہو؟ کہا چچا میں چھوٹی ضرور ہوں لیکن ہوں بطول، اگر میں نے مشق پہنا دی پھر میرا بابا آپ کو روکے گا نہیں۔ کہا یہ بات ہے تو مشق پہنا۔ جلدی سے اس خیمے میں گئے جہاں پہ خشک مشکے بچے اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے تھے کہ کہیں پہ پانی کی ٹھنڈک آ جائے۔ عزادارو غازی مشق اٹھا کے ادھر آئے جدھر حسین کی چھوٹی بیٹی کھڑی تھی۔ عباس کا قد بلند ہے، 2 رکابے گھوڑے پہ بھی بیٹھتا تھا تو قدم زمین چومتی تھی۔ معصومہ کا قد چھوٹا ہے لیکن ماں نے جھکنا سکھایا تھا، اتنا جھک۔ عباس دونوں ہاتھ معصومہ کے قدموں پر رکھے، ہاتھوں کو چوم کے حسین کی بیٹی نے کہا چچا عباس غریب کی بیٹی دعا کرتی ہے، قیامت تک تیرے ہاتھ بلند ہوگے، قیامت تک تیرے علم بلند ہوگے۔ چچا تو نے وفا کی حد کر دی، اجرکم اللہ۔ عزادارو معصومہ ادھر لے کے چلی چچا کو جدھر خاک پہ حسین اکبر کو رو رہے تھے۔ سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا، جلدی سے خاک چھوڑی۔ کہا معصومہ بھائی ایسے پیارے ہوتے ہیں جیسے تجھے اصغر پیارا ہے، مجھے عباس بڑا پیارا ہے، سوچ کے بھیجنا، ہو سکتا ہے تیرا بھی نہ بچے میرا بھی مارا جائے۔ سکینہ کی سفارش کو حسین رد نہیں کر سکا، غازی کو اشل کی زین پہ بٹھایا۔ اب جو دیکھا غازی کے پاس 2 تلواریں، 2 نیزے، تیر کمان۔ حسین نے کہا عباس تیر کمان رکھ دو، عباس تلواریں رکھ دو، عباس صرف ایک نیزہ لے جاؤ۔ کہا مولا جنگ نہیں لڑنی، کہا جو جنگ لڑنے آتے ہیں وہ بہنوں کو ساتھ لے کے نہیں آتے، وہ بیٹیوں کو ساتھ لے کے نہیں آتے۔ عباس نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا میں نے سنا ہے لوگ زخمی پہلو والی بی بی کو مارتے رہے، آپ نے کہا جنگ نہیں کرنی۔ میں نے سنا ہے مولا امیر کے گلے میں رسیاں تھی، آپ نے کہا جنگ نہیں کرنی۔ میں نے سنا ہے آپ کے مسموم بھائی کے جنازے پہ تیر لگے ہیں، آپ نے کہا جنگ نہیں کرنی۔ میں نے تو سمجھا تھا کربلا میں جنگ ہوگی۔ کہا غازی میں غریب ہوں، غازی میں بہنوں کو ساتھ لے کے نانا کا دین بچانے آیا ہوں۔ عباس جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کہاں اکبر کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، قاسم کے ٹکڑوں کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا عباس تو بابا علی کی شجاعت کا وارث ہے، جنگ کرنا چاہتا ہے، حسین تجھے نہیں روکے گا، لیکن غریب کی ایک بات سنتا جا، تو جتنے شامی کربلا میں مارے گا بدلے میری بیٹیاں دے دے، بدلے میری زینب و کلثوم دے گی۔ عباس نے ذوالفقار کو زمین پہ پھینکا، عزادارو میدان میں چلا، کوئی منظر یاد آیا، کوفہ کا رخ کیا، کہا نبیوں کا مشکل کشا بابا، نجف کا والی بابا، میں نے سنا تھا وقت کے محمد نے آپ سے کہا تھا جنگ نہیں لڑنی، آپ جنگ نہیں لڑے تھے، لوگ بطول کو مارتے رہے، آپ چھپ کر گئے تھے، لیکن مولا پھر بھی میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں زینب کا سر تو زخمی نہیں ہوا، میری زندگی میں سکینہ کے رخسار، میری زندگی میں بیویوں کے پردے۔
اجرکم اللہ۔ عزادار عباس فرات کے کنارے پہنچا، مشک بھری، جیسے ہی مشک بھری ہے نا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار آج عباس کا پہلا سوال ہے، ابھی تک سکینہ پیاسی ہے، ماشکی کے ہاتھ فرات میں بھیگ گئے ہیں۔ جب علی کی بیٹیاں میرے لاشے پہ آئے، میرے ہاتھ ساتھ نہ ہو، غازی کے مریدوں عباس کی یہ دعا جلدی قبول ہوئی۔ ایک کمینے نے چھپ کے وار کیا، دایاں بازو کھلا ہوا، مشک بائیں بازو متھامی، دوسرے نے وار کیا، بایاں بازو کھلا ہوا، مشک کا دہانا عباس کے منہ میں ہے، ایک ہی حسرت ہے، تیر انداز تیر مارے ہیں، نیزے والے نیزے مارے۔ عباس کہتے ہیں عباس کے چہرے پہ مارو، عباس کے سینے پہ مارو، عباس کے سر پہ مارو، سکینہ کی مشک نہ مارنا۔ مشک پہ غازی نے چھپایا ہوئے اپنے آپ کو، عزاداروں ادھر سے 4000 تیر کمانے اٹھی، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ علی کا بیٹا سمجھ کے امت اجر رسالت دے رہی ہے، اللہ لعنت کرے غربلے کمینے پہ، اس نے کربلا میں 3 تیر چلائے ہیں۔ ایک تیر حسین کے پہلو پہ لگا، حسین کی پسلیاں ٹوٹی، دوسری طرف سے حسین نے تیر بھی نکالا، کہا میری زخمی پہلو والی ماں زہرا آ کربلا میں دیکھ، تیرے حسین کا پہلو ٹوٹ گیا۔ دوسرا تیر اس نے رباب کے اصغر کو مارا، جو کہتی تھی اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ۔ اللہ تعالیٰ اللہ اس ملعون پہ لعنت کرے، اس نے تیسرا تیر سکینہ کی مشک میں مارا، مشک میں تیر لگنا تھا، پانی نہیں۔ عباس کی زندگی کی محنت، غازی کی حسرت، علماء نے لکھا واقف العباس ہو متحیرہ، غازی حیران ہے سکینہ کے خیمے میں کیسے جائے۔ ایک بار کا اشل مجھے وہاں لے چل جہاں پہ فوجوں کا رش زیادہ ہے۔ عباس کا گھوڑا 9 لاکھ کی طرف دوڑا۔ ابن سعد نے دیکھا منظر عجیب ہے، جدھر غازی جاتا ہے فوجیں بھاگتی ہیں، جدھر غازی جاتا ہے فوجیں بھاگتی جاتی ہیں، لوگ گھوڑوں سے گرتے جاتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ جاتی ہیں، فوجی مرتے جاتے ہیں۔ کہا اب تو ہاتھ ساتھ نہیں ہے، اب کیوں بھاگتے ہو؟ ان کمینوں نے کہا ہاتھ ساتھ نہیں ہے، غازی کی آنکھیں تو ہیں، جدھر عباس دیکھتا ہے فوجیں مرتی جاتی ہیں، یہ غازی کی آنکھوں کا جلال، غازی کے چہرے کا جلال۔ اس نے کہا عباس کی آنکھوں میں تیر مارو، اس نے کہا حسین کے بھائی کی آنکھوں میں تیر۔ عزاداروں تیر آنکھوں میں پیوست ہوئے، ایک تیر اتنی زور سے لگا کہ غازی نے کہا تیر نکال لوں۔ تیر نکالنے کے لیے زانو بلند کیے، زانو کے درمیان تیر رکھا، سر کو جھکا دیا، ابھی تیر کو جھٹکا دینے ہی والے تھے، ایک کمینے نے پیچھے سے گرز مارا، تیر آنکھوں میں پیوست ہوئے۔ دوسرے ملعون نے پہلو میں نیزہ مارا، ابھی تک تیر کی نوکیں، تو غازی کے مرید آئے بیٹھے ہو، ابھی تک تیر کی نوکیں ساری پیوست نہیں ہوئی تھی، آدھا تیر آنکھوں کے اندر تھا، آدھا بیر تھا، لیکن سوار کے ہاتھ تو تھے نہیں۔ جب زین سے گرا تیر آنکھوں میں پیوست ہو گئے۔ ادھر سے عباس گرے، ادھر سے حسین نے کہا الان ان کا سر زہری، ادھر سے علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتری، فضا نے چادر اڑائی، کہا فضا میرا پردہ اتر گیا، فضا میرا غازی اتر گیا، فضا اس کے بازو ہی تو میری چادر تھے۔ عزاداروں بڑی مشکل سے حسین عباس کے پاس پہنچے، غازی کا سر حسین نے اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، جو علمدار کے مرید بیٹھے ہو، عباس نے سر اٹھا کے خاک پہ رکھ دیا، دوسری بار حسین نے گود میں رکھا، غازی کربلا کی زینت بنا۔ جب تیسری بار عباس نے حسین کے زانوں سے سر اٹھایا ہے نا، حسین نے کہا عباس
تو نے بھی مجھے غریب سمجھا ہے، عباس تو نے بھی مجھے اللہ راضی سمجھا ہے، عباس تو نے بھی مجھے مظلوم سمجھا ہے۔ کہا مولا کیا کروں، میں کنیز کا بیٹھا ہوں، یہاں پہ اکبر سوتا تھا، یہاں پہ قاسم کے سونے کی جگہ ہے، کہا تھوڑی دیر میری جھولی میں حرام کر لے، میں تو ساری زندگی حسرت لے کے جا رہا ہوں کہ عباس مجھ سے کچھ مانگتا، کہا مولا کچھ دینا چاہتے ہو میری آنکھوں سے تیر نکالو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ غریب کیسے ہوتے ہیں، میں آخری وقت آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ شبیر نے تیر کھینچے، حضرت تیر میں ہاتھ ڈالا، فرات کی زمین ہلی، کربلا کی زمین میں زلزلے، فرات کی مچھلیاں تڑپنے لگی، حوروں کے بال کھل گئے، ملائکہ نے ماتم شروع کیا۔ حضرت عمر کی برچھی نکالنا آسان تھی، غازی کا تیر نکالنا مشکل تھا، جو ہی غازی کا تیر نکلا حسین کی طرف دیکھا، کہا مولا آپ تو بوڑھے ہو گئے، مولا آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، کہا عباس میرے مان ختم ہو گئے، عباس میرے آسرے ٹوٹ گئے، عباس میری کمر جھک گئی، عباس مجھے کچھ نظر نہیں آتا، عباس ساری دنیا مجھے دھواں دھار نظر آتی ہے۔ اور ہزاروں اچانک عباس نے کربلا کی زمین پہ رونا شروع کیا، دھاڑے مار کے حسین کا شیر روتا ہے۔ شبیر کہتے ہیں غازی غازی کیوں رو رہا ہے، رو کے کہتے ہیں مولا میرا آخری وقت تھا، میرا سر آپ کی گود میں آپ کے ہاتھوں پہ ہے، جب آپ کا آخری وقت ہوگا آپ کا سر کدھر ہوگا؟ کہا غازی میرا سر لو کے میرا پہ عباس کو اٹھانا چاہا، اجازت امامت سے بھی اٹھا سکتے تھے، غازی نے کہا مولا ہاتھ ہوتے تو قدموں پہ رکھتا، غازی کی حسرت ہے مجھے خیمے نہ لے جا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ اور حسین خالی مشق لے کے گیا، 84 بچوں میں سے مقتل نے لکھا 100 بچے موقع پہ مر گئے، خالی مشق کو لے کر حسین نے کہا عباس مجھے بتا میں بچوں کے لاشیں کدھر لے جاؤں، مجھے بتا میں علی کی بیٹیوں کو کہاں لے۔ اللہ لعنت اللہ علی